مصحف پارٹ 5۔ وہ اسی طرح ساکت سی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ ٹیرس خالی ہو چکا تھا، سب جا چکے تھے، پرسکون اور سرخو مسرت بھی۔ وہ اسی طرح پتھر کا بت بنی وہاں کھڑی تھی۔ اس کتاب کا ہر صفحہ تمہارے گزرے دن کی روداد ہے۔ یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو گی۔ اس سیاہ فام لڑکی کا ایک ایک فقرہ تماچے کی طرح اس کے منہ پر برس رہا تھا۔ تڑخ تڑخ تڑخ۔ اسے لگا وہ اب بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی، یوں ہی صدیوں اس اندھیرے ٹیرس پہ کھڑی رہے گی۔ دھوکہ، مذاق، فریب، تمسخر، قرآن کی بے حرمتی۔ اس سیاہ فام لڑکی نے کیا نہیں کیا تھا؟ اتنا بڑا مذاق! ایک پریشان حال لڑکی کو سبز خواب دکھا کر اسے اسی کی مقدس کتاب پکڑا دی۔ یہ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اس کے ہاتھ ابھی تک لرز رہے تھے۔ نہایت بے یقینی کے عالم میں اس نے سیاہ جلد والی کتاب کو چہرے کے سامنے کیا۔ سیاہ جلد صاف تھی، بے داغ، بے لفظ۔ اس نے درمیان سے ایک کتاب کھولی۔ اوپر عربی کی عبارتیں تھیں اور نیچے انگریزی کی۔ سب سے اوپر لکھا تھا الکہف، دی کیو۔ اس کے چند صفحے آگے کھولے۔ العنکبوت، دی اسپائڈر۔ اس نے شروع سے دیکھا۔ المادہ، دی ٹیبل اسپائڈر۔ محمل نے کتاب بند کر دی۔ آغا جان نے ٹھیک کہا تھا، وہ قرآن تھا، ان کی دینی کتاب، مقدس کتاب۔ اور ان فرنگن سے کیسے قصے گھڑ دیے تھے اس کے ساتھ۔ ذلیل عورت! وہ شاخ سے نکلی تو بے پناہ غصہ آیا۔ وہ لڑکی تو اپنے گھر بیٹھی اس پہ ہنس رہی ہوگی اور اس کا تمسخر اڑا رہی ہوگی۔ وہ بھی کتنی جلدی بیوقوف بن گئی۔ اف! وہ تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ نہ سر پہ دوپٹہ، نہ وضو، نماز، اور چلے ہیں قرآن پڑھنے۔ لاؤنج کے بڑے صوفے پہ بیٹھی دائی زینیہ اترتے دیکھ کر اونچا بڑبڑائی تھی۔ بڑے عرصے بعد آغا جان نے انہیں سب کے سامنے بے عزت کیا تھا، اور وہ ابھی صرف اور صرف محمل کی وجہ سے۔ کوئی بھی جواب دیے بغیر سر جھکائے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ صبح وہ پھر جلدی آ گئی تھی۔ سیاہ فام لڑکی آج بہت پہلے سے اس بینچ پہ بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر محمل کے قدم تیز ہو گئے تھے۔ قدموں کی چاپ سے اس نے سر اٹھایا۔ محمل نے دیکھا۔ اسے دیکھ کر سیاہ آنکھوں میں امید کے دیے جل اٹھے تھے۔ سڑک خالی تھی۔ دور نارچی سورج طلوع ہو رہا تھا۔ محمل اس کے بالکل سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ سورج کی نارچی شعاعیں اس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ تمہیں شرم تو نہیں آئی ہوگی میرے ساتھ ایسا بیہودہ مذاق کرتے ہوئے؟ سیاہ فام لڑکی کی نگاہیں اس کے ہاتھوں میں پڑی کتابوں پر جل گئی۔ ایک دم ہی اس کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ مصحف واپس کرنے آئی ہو؟ مصحف! اکھڑی سی محمل نے آبرو اٹھائی۔ ہم عرب دنیا میں قرآن کو مصحف کہتے ہیں۔ تم نے مجھے کیا قصے کہانیاں سنا کر قرآن تھما دیا؟ یہ کوئی مذاق کرنے کی کتاب تو نہ تھی؟ یہ تو قرآن تھا۔ قرآن تھا نہیں، قرآن ہوتا ہے۔ وہ اداسی سے مسکرائی تو محمل نے شانے اونچائے۔ بہرحال تمہیں یہ پریکٹیکل چوک کر مجھے شرمندہ کرنے پہ شرم آ رہی ہے۔ میں تو کیا سوچ رہی تھی، اور تم نے مجھے یہ مقدس کتاب تھما دی؟ تو تم کسی غیر مقدس چیز کی توقع کر رہی تھی کیا؟ جی نہیں، وہ تلملائی۔ پھر قرآن اس کے گود میں رکھا۔ یہ میرے پاس پہلے سے ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ بیٹھ کر بات کر لو، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اسی طرح سینے پہ ہاتھ باندھے اکھڑی سی کھڑی رہی۔ اچھا، اس نے نرمی سے مصحف کی سیاہ جلد پر ہاتھ پھیرا۔ تو تم نے یہ پڑھ رکھا ہے؟ اس کی آواز میں صبح کی ساری اداسی سمو گئی تھی۔ ہاں، اور بچپن میں ہی پڑھ لیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے ہم شروع سے ہی مسلمان ہیں، وہ عادتاً جھٹلا کر بولی۔ اور تمہیں ہماری مقدس کتاب کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں؟ یہ کوئی فال نکالنے والی کتاب نہیں ہے، نہ ہی اس میں میری یا تمہاری سٹوری ہے۔ لا حول ولا قوت۔ اچھا، وہ ذرا سا مسکرائی۔ چلو پھر بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ اس میں کیا ہے۔ اس میں احکامات ہیں، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج۔
وہ اس کے پیچھے بینچ پہ بیٹھ کر بہت اسے سمجھداری سے بتانے لگی۔ اس میں پرانی قوموں کے قصے ہیں، قوم عاد، شمود اور بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب وہ ہلکا سا گڑبڑائی۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اسرائیل کے بیٹے۔ وہ پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی؟ خود بھی نہ سمجھ سکی۔ اسرائیل کا مطلب عبداللہ ہوتا ہے، ایل اللہ کو کہتے ہیں۔ یہ یعقوب کا نام تھا۔ ہاں ہاں ہاں، حضرت یعقوب کا قصہ، حضرت یوسف کا قصہ سب پڑھ رکھا ہے میں نے، یہ سب پتہ ہے مجھے۔ ہمیں تو کورس میں پڑھایا گیا تھا یوسف اور زلیخا والا قصہ۔ یوسف اور کس والا قصہ؟ سیاہ فام لڑکے کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یوسف اور زلیخا والا قصہ؟ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا؟ کیا نہیں تھا؟ وہ کنفیوز سی ہو گئی۔ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی حجت؟ دلیل، حجت؟ وہ ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہمارے کورس کی گائیڈ بک میں لکھا تھا۔ کورس کی گائیڈ بک انسان کی بات ہے، اور انسان کی بات میں دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل صرف قرآن یا حدیث میں پیش کی جاتی ہے، کیونکہ دونوں نازل خداوندی ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں بتایا گیا کہ اس عورت کا نام زلیخا تھا۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ مصر کی اس عورت سے ایک غلطی ہوئی تھی، ایک جرم سرزد ہوا تھا، مگر اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا۔ اس کا فعل تو بتایا مگر نام نہیں، اور جس چیز کا پردہ اللہ رکھے وہ کھل نہیں سکتا۔ مگر ہم نے یوسف اور زلیخا کے قصے ہر مسجد و ممبر پر جا کر سنے۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ تو اس کا نام زلیخا نہیں تھا؟ وہ ساری ہفتی بلا کر حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ اس عورت کا نام راز ہے، اور میرا اور تمہارا رب وہ راز نہیں کھولنا چاہتا، تو یہ ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ اچھا، اس نے شانے اجائے۔ پہلی دفعہ اسے اپنی علمی کمتری کا خفیف سا احساس ہوا تھا، مگر یہ ماننا اس کی انا کی شکست تھی۔ سو لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، بہرحال مجھے افسوس ہے کہ تمہارے کنسیپٹس قرآن کے بارے میں غلط ہیں۔ یہ کتاب وہ نہیں ہے جو تم اسے سمجھتی ہو، اور اگر یہ وہ نہ ہوئی جو تم اسے سمجھتی ہو تو میں صحیح ہوں، مجھے سب پتہ ہے۔ تمہیں جو کوئی اس نور کی طرف بلائے گا تم اسے یہی کہو گی، مگر تم نے یہ تو نہیں بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ تم نے تو کچھ اور قصے سنائے تھے۔ آخر کیوں؟ اگر میں تمہیں تبلیغ کرتی تو تم اکتا کر مجھ سے دور بھاگ جاتی۔ اب بھی تو یہی ہوگا، وہ جتلا کر بولی تو سیاہ فام لڑکے نے مسکرا کر جھٹکا۔ لیکن اب تمہاری حجت تمام ہو چکی ہے، آگے تمہاری مرضی۔ ایک سیاہ مرسیڈیز زن ان کے سامنے سے گزری۔ تھوڑی دور جا کر اس کے ٹائر چڑچڑاتے ہوئے رکے تو وہ تیزی سے ریورس ہوئی۔ محمل نے چونک کر دیکھا، ڈرائیونگ سیٹ پر فواد تھا۔ وہ حیران سی کھڑی ہوئی۔ وہ اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا، ساتھ ہی اس کے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ جیسے کھل کر مسکرائی اور بینچ پہ رکھا بیگ کندھے پر ڈالا۔ سیاہ فام لڑکی نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر محمل کی مسکراہٹ کو۔ تمہارے پاس دو راستوں کا انتخاب تھا، مصحف یا دل۔ تم نے اپنا انتخاب کر لیا، مگر مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں تمہیں مصحف کی طرف نہ لا سکی۔ اب تمہیں جو بھی لے آئے میرا اس میں حصہ نہ ہوگا، لیکن میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کروں گی۔ سیاہ جلد والے مصحف کو سینے سے لگائے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور وہ اداس سیاہ فام لڑکی اٹھی اور حالی سڑک پہ ایک طرف کو چل دی۔ محمل نے دیکھا وہ لنگڑا رہی تھی۔ وہ سر جھکا کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ جی فواد بھائی، اس نے فرنٹ سیٹ کے کھلے شیشے پر جھانک کر پوچھا۔ آؤ بیٹھو۔ مگر وہ متذبذب ہوئی۔ گھر تو کالج کا کہہ کر آئی تھی۔ کالج کیوں جانا ہے؟ ایسے ہی فرینڈز گیٹ ٹو گیدر کر رہی ہیں، پھر کبھی چلی جانا۔ ابھی بیٹھو، وہ حکم دے کر جیسے کچھ اور سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ وہ مسکرا کر دبائے اندر بیٹھی اور دروازہ بند کر دیا تھا کہ وہ اسے اس اداس صبح میں آخری بار دیکھ رہی تھی۔ اس کا نام کیا تھا؟ وہ کدھر سے آئی تھی؟ وہ کچھ نہ جانتی تھی، مگر اس لمحے اسے جاتے دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی بس اسٹاپ پر بس پکڑنے نہیں آتی تھی، بلکہ وہ تو شاید اس لیے آتی تھی، اور شاید اس کے بس پکڑ لینے کے بعد یوں ہی چلی جاتی تھی۔
ہم کہاں جا رہے ہیں فواد بھائی؟ فواد نے گاڑی آگے بڑھائی تو وہ پوچھ بیٹھی، تم مجھے بھائی کہنا چھوڑ نہیں سکتی؟ وہ کیوں؟ دھڑکن بے ترتیب ہوئی، مگر بظاہر وہ سادگی سے بولی تھی، ایسے ہی۔ پر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ آفس، بتایا تو تھا۔ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے ذرا سا چہرہ اس کی طرف موڑا اور مسکرایا، آفس؟ اب کہ وہ واقعتاً حیران رہ گئی، مگر آغا جان نے تو منع کر دیا تھا، ان سے تو میں نے رسوماً پوچھا تھا، وہ لاپرواہ تھا، اور حسن بھائی نے بھی۔ جہنم میں گیا حسن، تم آفس جانا چاہتی ہو یا نہیں؟ جانا چاہتی ہوں۔ اس نے بگڑنے پہ وہ جلدی سے بولی۔ وہ کھل کر مسکرا دیا، ایسے ہی اعتماد سے زندگی گزارو گی تو خوش رہو گی، ورنہ لوگ تمہیں ہضم کر جائیں گے۔ زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا سیکھو لڑکی۔ وہ بہت موڈ میں ڈرائیونگ کر رہا تھا اور وہ یکاٹک اسے دیکھی جا رہی تھی۔ اسے تو کچھ بھی نہ کرنا پڑ رہا تھا اور قسمت اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ اور یہ جوڑا جو تم نے پہن رکھا ہے غالباً میں پچھلے 2 سال سے دیکھ رہا ہوں، 3 سال سے۔ اس نے تصحیح کی۔ امیزنگ! یہ تمہاری کزنز تو 3 بار سے زیادہ ایک جوڑا نہیں چلاتی، اور تم؟ یہ 3 سال پہلے عید پہ بنوایا تھا۔ محمل نے کرتے کے دامن پر ہاتھ پھیر کر بغور اسے دیکھا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ نئے جوڑے بنوا سکوں۔ آغا جان تو بس عید کے کپڑوں کے پیسے دے دیتے ہیں۔ اس کا جانے کیوں دل بھر آیا تھا، آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو پھسلے تھے۔ ارے نہیں محمل، ایسے نہیں روتے۔ اس کا رونے پہ وہ پریشان سا ہو گیا تھا اور گاڑی سائڈ پہ روک لی تھی۔ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، اور جب تک میں ہوں نا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے سر اٹھایا، کان سے بوری آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ اور ابھی آفس نہیں جاتے؟ جناح اوپر چلتے ہیں، وہاں سے تمہارے لیے ڈیزائنر ویئر لیں گے۔ تم بہت خوبصورت ہو محمل، تمہیں خوبصورت چیزیں ہی پہننا چاہیے۔ اور اس کے بہت قریب محمور سا کہہ رہا تھا، پھر چونکا اور ذرا سیدھا ہو کر پینشن میں چابی گھمائی۔ وہ سر جھکائے ہتھیلی کی پشت میں بھیگے رخسار رگڑنے لگے۔ ادھر دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی تھی۔ اگرچہ تائی اماں کو پتہ چلے کہ ان کا یہ ولی عہد میرے آنسوں کی اتنی پرواہ کرتا ہے تو کتنا مزہ آئے۔ فواد تڑپ کا وہ پتہ تھا جس کے ذریعے ان سب ظالم لوگوں سے انتقام لینا تھا۔ وہ اسے ڈیزائنر آؤٹ لیٹ پہ لے گیا۔ محمل ایک دو دفعہ ندا، سامیہ وغیرہ کے ساتھ ادھر گئی تھی۔ رنگوں، خوشبو اور خوابوں کی سرزمین، چمکتے سنگ مرمر کے فرش اور قیمتی ملبوسات۔ اسے لگا وہ کسی خواب کے محل میں چل رہی ہے، سب کچھ جیسے واقعی اس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا ہو۔ آج کل ایسی شارٹ شرٹس کا فیشن ہے اور تم اتنی لمبی کرتیاں پہنتی ہو۔ ایک تنقیدی نگاہ اس پر ڈال کر اس نے ایک جدید تراش خراش کے لباس کا ہینگر اتارا اور اس کے کندھے کے ساتھ لگایا۔ یہ ٹھیک ہے، تمہیں کیسا لگا؟ اچھا ہے۔ وہ تو جیسے بول ہی نہ پا رہی تھی۔ یہ پیک کر دیں۔ اس نے ہینگر بے نیازی سے سیل گرل کی طرف بڑھایا اور دوسری ریک کی طرف بڑھ گیا۔ سدرا کی منگنی کے لیے بھی کوئی اچھا سا جوڑا تو لینا ہوگا، ہے نا؟ سدرا باجی کی منگنی؟ وہ چونکی، ہاں اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور نیکسٹ سنڈے اس کی منگنی ہے۔ تمہیں نہیں پتہ؟ وہ فارملز کے ریک سے کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ گھر میں غائب دماغ رہتی تھی یا تائی اماں لوگوں کی خبر چھپائے رکھتی تھی۔ وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ یہ منگنی کے فنکشن کے لیے لے لو، اچھا ہے نا؟ اس نے ایک نارمل سا جوڑا نکال کر اسے دکھایا۔ محمل اس کے قریب چلی آئی۔ پیکاک گرین رنگ کی لمبی سی سیدھی قمیض، آدھی آستینیں، ساتھ سلور چوڑی دار پاجامہ۔ گہری سرسبز قمیض پہ بھی گلے اور دامن پر سلور موتیوں کا نازک کام تھا۔ ٹیپیکل نہیں ہے مگر بہت کلاسک سا ہے۔ یہ بھی پیک کر دیں۔ اس کے چہرے پہ پسندیدگی دیکھ کر اس نے بھی وہ سیل گرلز کو تھما دیا۔ بس بہت ہے فواد بھائی، میں اتنا سب گھر کیسے لے جاؤں گی؟ جب وہ اگلے بوتیک کی طرف بڑھا تو اس نے گھبرا کر روک دیا۔ واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ چلو
اور پھر کبھی چھوٹی موٹی چیزیں لینے آتے ہیں، جوتے، پرفیومز، کاسمیٹک، جیولری اور سبز اور سلور جوڑے کے ساتھ میچنگ کانچ کی چوڑیاں دلوا کر اس کے بس اصرار پر بلاخر فواد نے بس کر دی۔ میرا دل کرتا ہے محمل میں تمہیں پوری دنیا خرید کر دے دوں، پتہ نہیں کیوں، وہ فرنٹ سیٹ کا لاک کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور وہ وہیں دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے گمسم سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہی سب تو چاہا تھا اس نے، مگر کبھی سوچا نہ تھا کہ اتنی آسانی سے ہو جائے گا۔ پھر وہ اسے فیکٹری لے آیا۔ ہیڈ آفس میں پاپا اور حسن ہوتے ہیں، حسن چاچا اور غفران چاچا پنڈی والی برانچ میں ہوتے ہیں، جبکہ یہ فیکٹری سائٹ پہ۔ تم آج سے روزانہ ادھر میرے ساتھ کام کرو گی، میں تمہیں آہستہ آہستہ سب کچھ سکھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ مگر میں گھر میں کیا کہوں گی؟ تم ٹیوشن پڑھانے جاتی ہو نا، تو بس تمہیں ایک ٹیوشن اور مل گئی ہے۔ مسرت چاچی کو شاپنگ کے بارے میں یہی کہہ دینا، اور باقیوں کو کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، رائٹ؟ اب چائے لوگی یا کافی؟ وہ اپنی سیٹ سنبھالتے بے نیازی سے ہدایات دے کر فون کی طرف بڑھا، تو وہ طمانینت سے مسکرا دی، کافی، اور اس کے مقابل کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ گڈ، وہ بھی مسکرایا۔ مسکراتے ہوئے وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ اس روز فواد نے اسے کوئی کام نہ کرنے دیا، بس ادھر بیٹھ کر مجھے ابیز رو کرو اور سیکھو، کہیں کہ اسے اپنے سامنے بٹھا دیا۔ کام کرتے وہ ہکا بکا نگاہ اٹھا کر اسے مسکرا کر دیکھتا تو وہ ہنس پڑتی۔ وہ دن اسے اپنی زندگی کا بہتر دن لگا تھا۔ اماں، مجھے دوسری ٹیوشن بھی مل گئی ہے، سو آئندہ صبح جایا کروں گی۔ مسرت اپنے کاموں میں الجھی تھی، سو دھیان نہ دیا، اور اس نے خاموشی سے سارے کپڑے اور چیزیں الماری میں رکھ دی۔ پھر روز کا یہی معمول بن گیا۔ نادیہ کے والد کی اکیڈمی سے اس نے مہینے بھر کی چھٹیاں لے لی اور صبح سے شام ڈھلے فواد کے ساتھ فیکٹری چلی جاتی۔ اس نے آغا جان سے پیسے مانگنے چھوڑ دیے تھے، اور جب سدرا کی منگنی کے لیے آغا جان نے اسے کپڑے بنوانے کے لیے چند سو روپے دیے تو اس نے بے نیازی سے انکار کر دیا۔ تھینک یو آغا جان، مگر میرے پاس پہلے ہی بہت ہیں، 3 ٹیوشنز پڑھاتی ہوں، میرے خرچے پورے ہو رہے ہیں۔ پھر بھی اگر چاہیے ہوں تو آپ سے مانگ لوں گی۔ آغا جان اور تائی مہتاب نے پھر کبھی اس کو شام گھر آنے پر اعتراض نہ کیا۔ محمل ان سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتی تھی، انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی وہ کان میں جھمکا پہن رہی تھی۔ جھمکا چاندی کا تھا، اس نے سلور چوڑی دار پاجامے جیسے اور سبز قمیض پر ایسا سلور کام تھا، اور دوپٹہ تو یوں تھا جیسے سبز آسمان پہ تارے بکھرے ہوں۔ چھوٹی آستینوں سے اس کے گورے گرداز بازو نمایاں تھے، اور نازک کلائیوں میں بھر بھر کے سلور اور سبز چوڑیاں۔ ہلکا سا میک اپ اور سنہرے بھورے بال سیدھے شانوں پر بکھرے تھے۔ جھمکا کان میں جا کے ہی نہیں دے رہا تھا، وہ چوڑیوں بھر دونوں ہاتھوں سے جھمکے کو کان کے سوراخ میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب باہر لان میں جمع تھے، منگنی کا فنکشن شروع تھا اور اس کی تیاری رہتی تھی۔ وہ اس نے جھنجھلا کر جھمکا کان سے ہٹایا، کان کی لو سرخ پڑی تھی۔ اب کیا کروں؟ اس پل آئینے میں اس کے پیچھے فواد کا چہرہ ابھرا۔ فواد بھائی، وہ حیران سی پلٹی۔ آپ ادھر؟ سب تو باہر ہیں، تم بھی تو ادھر ہو۔ اس نے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا، بلیک سوٹ میں۔ وہ اتنا سمارٹ بندہ بنا پلک جھپکے اسے محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں فلا ادارہ ہی چھلک گئی۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا، اس نے بامشکل پلکیں اٹھائی۔ وہ ان ہی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی حدت سے اس کے خصار سرخ پڑے تھے۔ وہ جھمکا پہنا نہیں جا رہا۔ وہ گھبرا کر جیسے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ادھر دکھاؤ۔ فواد نے اس کے ہاتھ سے جھمکا لیا، ذرا سا جھکا اور ایک ہاتھ سے اس کا کان پکڑا اور دوسرے سے جھمکا ڈال دیا۔ لو، اتنی سی بات تھی اور تم نے پورا کان سرخ کر ڈالا، اس نے نرم لہجے سے کہتے ہوئے اس کے بھورے بالوں کو چھوا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بھی سنبھل کر جھمکے کو سہارا لگانے لگی۔ ایک دم ہی فواد کچھ کہے بنا باہر نکل گیا، اور وہ جو پچھلے لمحے کی فسوس میں کھوئی تھی چونک کر پلٹی۔ وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ یہ کیا؟ وہ لچک کر آئینے کی طرف پلٹ تو ٹھگ گئی۔ حسن سیڑھیوں کے اوپر کھڑا
پہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا کر جلدی جلدی بالوں میں برش پھیر کر جانے لگی، مگر حسن سیڑھیاں تیز تیز پھلانگ کر نیچے آیا۔ اور اگر آج کے بعد میں نے تمہیں فواد کے 10 فٹ کے قریب بھی دیکھا تو ٹانگیں توڑ کر گھر بٹھا دوں گا، سمجھی؟ غصے سے اس کی کلائی پکڑ کر اس نے اتنی زور سے جھٹکا کہ وہ چیخ پڑی۔ حسن بھائی، آئی سمجھ یا نہیں؟ اس نے دوبارہ جھٹکا دے کر اس کی کلائی چھوڑی اور ایک غسیلی نگاہ ڈال کر لمبے لمبے دھک بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ ساکھ سے اپنی جگہ کھڑی تھی۔ اس نے سب چوڑیوں والی کلائی تھامی تھی اور آدھی سے زیادہ چوڑیاں تڑ تڑ ٹوٹ کر گرنے لگی تھی۔ بہت سا کانچ اسے چبھ گیا تھا اور جگہ جگہ سے خون کے قطرے برسنے لگے تھے۔ یہ حسن بھائی، انہیں کیا ہوا؟ وہ دکھ سے اپنی زخمی کلائی دیکھتی۔ سبز کانچ کے ٹکڑے فرش پر بکھرے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یتیم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جس کا دل چاہے اس پہ ہاتھ اٹھائے۔ وہ آنسو پھیرتی اندر لگے زخموں کو بمشکل برداشت کا مرہم لگائے جھک کر کانچ چننے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ خوب روئے، مگر خود کو سنبھالے وہ دوسری چوڑیاں پہن کر باہر آ گئی۔ سدرا بڑے صوفے پر دلہن کی طرح سجی سنوری بیٹھی تھی۔ عام شکل کی سدرا بہت میک اپ کے باوجود بھی عام لگ رہی تھی۔ اس کا منگیتر قدرے موٹا تھا اور خاصا شرمایا ہوا بھی۔ اس نے کچھ ایسا نہ تھا جو کوئی متاثر ہو، اور ندا اور سامیہ تو مسکرا مسکرا کر دل جلے تبصرے بھی کر رہی تھی۔ سننے میں آیا کہ مہتاب تائی کی کسی سیکنڈ کزن کا بیٹا تھا، یہی اسلام آباد میں ایک اچھی پوسٹ پر کام کر رہا تھا۔ جانے کب رشتہ آیا اور ہاں ہوئی، اسے اور مسرت کو تو غیروں کی طرح خبر بھی نہ کی گئی۔ لان میں کمکموں اور روشنیوں کی بہار تھی، اور جس وقت باہر آئی تو رسم ہو رہی تھی اور سمندریں ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلا رہی تھی۔ سب ہنس بول رہے تھے۔ وہ خاموشی سے گھاس پر چلتی ہوئی ایک کرسی پر آ بیٹھی۔ اس کا دل اداس اور آنکھیں غمگین تھی۔ فواد بھی وہیں اسٹیج پر کسی کی بات پر ہنستا ہوا اپنے بہنوئی کو مٹھائی کھلا رہا تھا۔ محمل نے ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھا۔ اسٹیج کے سامنے گھاس پہ ساڑی میں ملبوس فضا اپنی کسی جانے والی خاتون سے حسن کا تعارف کرا رہی تھی۔ حسن کا بازو کو تھامے وہ بہت فخر سے اس کو متعلق بتا رہی تھی، اور وہ مسکرائے ہوئے ان خاتون سے بات کر رہا تھا۔ اس نے بھی بلیک ڈیزائنر سوٹ پہن رکھا تھا اور بلا شبہ وہ بہت گڈ لکنگ لگ رہا تھا۔ محمل نے دکھ سے اسے دیکھا، پھر اس پل اسے حسن سے بڑا منافق اور وہ دوگلا شخص کوئی نہ لگا۔ حسن نے اس کی نازک کلائی کو ہی نہیں، اس کے دل کو بھی زخمی کیا تھا۔ سارے فنکشن کا مزہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ اتنی بددل اور غمزدہ بیٹھی تھی کہ احساس ہی نہیں ہوا۔ وسیم کب اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ آج کتنوں کو گرانے کا ارادہ ہے سرکار؟ وہ ایک دم بہت قریب آ کر بولا تو وہ اجلی۔ وہ اپنے ازلی لوفرانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ بڑے لشکارے چھوٹی کزن حیرت، وہ مانی ہیزی سے پھر مسکرایا تو وہ گھبرا کر اٹھی اور لڑکیوں کے گروپ کی طرف بڑھ گئی، ساتھ ہی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ وسیم ادھر ادھر گھومتے مسلسل اپنی نگاہوں کے حصار میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ بچتی بچاتی لوگوں میں ہی گری تھی۔ وہ سب کزنز بہت خوش اور ایک ساتھ مکمل نظر آ رہے تھے۔ صرف وہ ایک فالتو کردار تھی۔ حالانکہ کتنی ہی عورتوں نے پوچھا تھا کہ یہ سبز اور سلور کپڑوں والی لڑکی کون ہے۔ وہ تھی ہی اتنی منفرد اور الگ، مگر ہر شے سے بے خبر اور سارا وقت افسردہ ہی رہی۔ سدرا کی منگنی میں جتنے شغل اور مزے کا اس نے سوچا تھا، اس سے بڑھ کر وہ بدمزہ ہوئی تھی۔ فواد اسے آفس میں چھوٹے موٹے کام دینے لگا تھا، زیادہ تر اسے سپرویژن پہ ہی لگا تھا۔ یہ ڈرافٹ بنوانا ہے، اپنی نگرانی میں فنانس کا ذاکر صاحب سے بنوا لاؤ، اس چیک پہ سائن کروانے وہ مفتی صاحب سے کروا لاؤ، اور یہ سارے کام بہت اعتماد طلب ہوتے تھے۔ اسے اچھا لگتا تھا کہ وہ اس پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ دوپہر کا کھانا وہ گٹھے ہی کھاتے، باقی وقت بھی اپنے آفس میں کام کرتا تو محمل اپنے کیبن میں بیٹھ کر دوسروں کا بغور مشاہدہ کرتی۔ کبھی کبھی اسے احساس ہوتا کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی نہ تو وہ زیادہ کام کے بارے میں سمجھ پائی ہے اور نہ ہی وہ اور فواد زیادہ قریب آئے ہیں۔ وہ ہمیشہ اسے اپنی پسند کی چیزیں منگواتا، اس سے اس کی
اسٹیٹس اور مشاغل کے متعلق ہلکی پھلکی گپ شپ کرتا، مگر اس شام آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے جھمکے پہنانے جیسی بے خودی اور جرأت پھر اس نے نہیں کی تھی۔ اس روز وہ صبح فواد کے ساتھ آفس نہیں گئی تھی۔ دوپہر میں اسٹاپ پہ آنا، میں تمہیں پک کر لوں گا، آج مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ صبح دھیرے سے کہہ گیا تھا۔ اب وہ مسرور سی دوپہر کا انتظار میں اوپر ٹیرس پہ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ جانے فواد کو کیا بات کرنی ہے، اتنا کیا خاص کام تھا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھی چائے کے سپ لیتی سوچ رہی تھی۔ نگاہیں یوں ہی سامنے والوں کے لان پہ بھٹک رہی تھی۔ وہاں گھاس پہ سفید چادریں بچھی ہوئی تھی اور ان پہ سفید شلوار قمیض اور ٹوپیوں والے مدرسے کے بچے ہل ہل کر سپارے پڑھ رہے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹی میز تھی اور اس پہ بڑا سا قرآن اور کچھ سپارے رکھے تھے، ساتھ ہی اگربتیاں جل رہی تھیں۔ وہ بلا ارادہ ہی بڑے بند قرآن کو دیکھنے لگی۔ ذہن کے کسی نہانے سے وہ چہرے نکل کر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ سیاہ فام لڑکی کا چہرہ، سیاہ آنکھیں اور موٹے موٹے سیاہی مائل ہونٹ۔ وہ مصحف کو سینے سے لگائے لنگڑاتی ہوئی سڑک پر دور جا رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے وہ منظر یاد آتا تو یوں لگتا کہ شاید جاتے سمے اس کی سیاہ آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کیوں رو رہی تھی وہ سمجھ نہ پائی تھی۔ اس طرح بچے ہل ہل کر سپارہ پڑھ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کونے میں بیٹھے ایک بچے نے سپارے کا صفحہ الٹتے ہوئے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر 2 صفحے الٹ دیے۔ چند لمحے بعد اس نے پھر نگاہ آس پاس گھمائی تو کسی کی متوجہ نہ پا کر 3 صفحے پھر سے اکٹھے الٹ دیے اور پھر بلند آواز میں کہہ کہہ کے پڑھنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی محمل ہنس پڑی۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی دانش میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا یا پھر شاید رب کو، وہ نہ جان پائی۔ بچے آہستہ آہستہ اٹھ کر سپارے رکھنے لگے، یہاں تک کہ سارے سپاروں کا وہاں پہ میز پر ڈھیر لگ گیا۔ اور تو قاری صاحب کے قریب کھڑے ملازم کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ قرآن خوانی ہو چکی ہے، بریگیڈیئر صاحب کو بلا دیجیے کہ دعا میں شرکت کر لیں۔ ملازم سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ وہ فواد کو بھول کر دلچسپی اور تجسس سے رینک پر جھکی ساری کارروائی دیکھنے لگی۔ چائے کا کپ اس نے ایک طرف ڈال دیا تھا۔ چند منٹ بعد ملازم برآمدہ عبور کے لان پر اتر آیا۔ قاری صاحب جو منتظر سے بیٹھے تھے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ سر کہہ رہے ہیں کہ وہ بیزی ہیں، دعا میں شرکت نہیں کر سکتے، مگر آپ کا شکریہ کہ آپ نے قرآن پڑھ دیا۔ سر کہہ رہے ہیں کہ انہیں سکون نہیں ہے، باقی سب ٹھیک ہے، بس یہی دعا کرو کہ انہیں سکون آ جائے۔ قاری صاحب نے گہری سانس لی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ شاید شاکنگ سا منظر دیکھ رہی تھی۔ دل میں نامعلوم سا افسوس اترا تھا، ایک عجیب سا احساس، ندامت، عجیب سی بے قلی۔ وہ اس احساس کو کوئی نام نہ دے سکی تو چائے کا کپ اٹھائے پیچھے اتری اور پھر دوپہر تک وہ اس واقعے کو بھول بھال چکی تھی۔ اسٹاپ پر مقرر وقت پر فواد کی مرسیڈیز آتی دکھائی دی اور خوش اور پرشوق سی بینچ پر سے اٹھی۔ کیسی ہو؟ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تو وہ مسکرا کر بے تابی سے اسے پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں فواد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ وہ سادگی سے کہہ کر بیگ کندھے سے اتار کر پیچھے رکھنے لگی۔ اپنے انداز سے اس نے کبھی فواد پہ یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ اس کے جذبات تک رسائی حاصل کر چکی ہے۔ وہ ہمیشہ خود کو اس کے احسانوں کے بوجھ تلے ممنوع ظاہر کرتی تھی۔ آج کا دن بہت اسپیشل ہے محمل، وہ کار سڑک پہ ڈال کر بہت خوش جوش سے بتا رہا تھا۔ آج مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ جی کہیے۔ ابھی نہیں، ابھی سرپرائز نہیں کھول سکتا۔ اچھا ایسا کیا ہے فواد بھائی؟ تم خود دیکھ لینا۔ خیر ابھی تو ہم شاپنگ پہ چل رہے ہیں، تمہارے لیے یہ کچھ بہت اسپیشل لینا ہے کپڑے، مگر ابھی تو کوئی فنکشن قریب نہیں ہے نا؟ آج ہے کچھ خاص؟ اچھا کون کون ہوگا ادھر؟ میں اور تم۔ اس نے مبہم سا مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آفس میں؟ اور کچھ سمجھ رہی تھی مگر انجان بنی رہی۔ میرٹ میں۔ آج ہم ساتھ ڈنر کریں گے۔ میرٹ؟ لمحے بھر کو وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ میرٹ میں تو ڈنر؟ میرٹ میں ڈنر تو کیا اس نے کبھی اپنے اندر سے میرٹ کی شکل بھی نہ دیکھی تھی، لیکن پھر ڈنر کا لفظ اسے ذرا سا پریشان کر گیا۔ میں اتنی رات کو کیا کہہ کر باہر رہوں گی فواد بھائی؟ نہیں ہم جلدی آ جائیں گے اور آج رات میں تمہیں خود گھر لے جاؤں گا سب کے سامنے، لیکن آف کورس تمہارے جواب کے بعد۔
جواب؟ کس چیز کا جواب؟ کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا وہ جو سمجھ رہی تھی سچ تھا؟ مگر کیا؟ یہ تو وہی بتاؤں گا۔ آؤ کچھ کپڑے لیتے ہیں تمہارے لیے۔ وہ کار پارک کر کے سیٹ بیلٹ ہٹا رہا تھا۔ مگر یہ ٹھیک تو ہے، اس نے معمولی سا احتجاج کیا۔ آج تمہیں اسپیشل تیار ہونا پڑے گا۔ اس کے انداز سے نرم سی دھونس تھی۔ وہ ہنس کر اچھا کہتی نیچے اتری۔ وہ اسے ایک ہاتھ سے مہنگے بوتیک پر لے گیا۔ کپڑوں سے زیادہ کپڑوں کی قیمتیں ہوش اڑا دینے والی تھی۔ وہ خود ہی آگے بڑھ کر کپڑے ادھر ادھر پلٹ کر دیکھنے لگی، پھر رک کر پوچھا، تمہیں ساڑیاں پسند ہیں میمن؟ ساڑیاں؟ وہ حیران ہوئی۔ جی مگر وہ بہت فارمل۔ کوئی نہیں مگر یہ ساڑی دیکھو کیسی ہے۔ اس نے ایک سیاہ ساڑی آگے کی۔ سیاہ شفون کی ساڑی، یہ سلور مکیش بکھری تھی۔ وہ اتنی خوبصورت جلملاتی ساڑی دیکھ کر نظریں حیران کر دی۔ اچھی ہے مگر بہت قیمتی۔ تم سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ یہ پیک کر دیں؟ پھر میچنگ جوتے اور ساتھ ایک نازک سا سلور رنگوں والا آرٹیفیشل نیکلیس لیتے ہیں۔ لینے وقت لگ گیا۔ دوپہر ڈھلنے لگی تھی جب وہ جیولری شاپ میں داخل ہوئے۔ گولڈ اینڈ ڈائمنڈز جیولری شاپ میں محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا فواد اس کے لیے کچھ اتنا قیمتی لینے جا رہا ہے؟ کیا وہ اس کے لیے اتنی خاص تھی؟ ڈائمنڈ زنگر دکھائیے۔ وہ کرسی بینچ پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا اور قدرے تحکم اور روب سے بولا، اور محمل تو سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ خدا اس طرف چیر پھاڑ کر بھی مہربان ہوتا ہے، آج اسے پتہ چلا۔ محمل بارش نثار صاحب سے فوراً ایک سیاہ کیس سامنے کیے، اور جیسے جیسے وہ سیاہ کیس کھولتے جا رہے تھے، جگر جگر کرتی ہیرے کی انگوٹھیاں اس کے آنکھیں چندھیا رہی تھی۔ سر سولیٹیئر میں دکھا دوں؟ ہاں بالکل۔ وہ تو بالکل چپ سی بیٹھی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ریئیکٹ کس طرح کرے۔ فواد کو کوئی رنگ پسند ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس سے رائے بھی نہیں لے رہا تھا، بس دھڑ ادھر انگوٹھیاں رد کرتا جا رہا تھا۔ یوں کرو تم پہلے تیار ہو جاؤ، رنگ بعد میں لے لیں گے۔ شاپ سے نکلتے ہوئے اس نے گھڑی دیکھی، پھر 6 سے 7 ایک میٹنگ ہے، بہت ضروری ہے، مس نہیں کر سکتا۔ 6 سے 7 تمہیں میرے ساتھ آفس میں بیٹھنا پڑے گا، اور پھر 7 بجے ہم اکٹھے میرٹ کے لیے نکلیں گے، سو تم ابھی تیار ہو جاؤ۔ کدھر؟ وہ واقعی حیران ہوئی۔ پارلر میں۔ اور کدھر؟ میں نے تمہارے لیے اپائنٹمنٹ لے لی تھی، تم صرف اندر جاؤ اور وہ تمہیں تیار کر دیں گی۔ وہ اسے قریب پارلر لے آیا تھا، اور پھر ویسے ہی ہوا جیسے اس نے کہا تھا۔ مخصوص 1 گھنٹے بعد جب وہ پارلر کے قد آدم آئینے سے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی تو اسے خود پر رشک آ رہا تھا۔ سیاہ مکیش کی جلملاتی ساڑی میں اس کا دراز قد، سیاہ شلوار پنسل ہیل کے باعث مزید نمایاں ہو گیا تھا۔ لمبی سراخی سی گردنیں اونچی جوڑوں کے باعث بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ جوڑے سے چند ایک لٹیں گھنگریالی کر کے اس کی گردن اور خصاروں پر جھول رہی تھی۔ لائٹ لپسٹک کے ساتھ بلیک اسموکی آئیز، وہ سیاہ بلاؤز کی چھوٹی آستینوں کو جھلکتے اس سے بے حد غور، سنہرے سے بازو، ذرا سی محنت سے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ خود کو دیکھ کر اس کا دل نہیں بھرا تھا۔ وہ باہر آئی تو وہ اس کے انتظار میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ بے اختیار سیدھا ہوا اور پھر مبہوت سا دیکھتا رہ گیا۔ وہ ساڑی کا پلو انگلی سے پلٹے اختیار سے سیلون کے باہر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اتنی حسین ہو تم محمل، مجھے اتنے برس پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جیسے متاثر ہوا تھا۔ وہ بے اختیار سے مسکرائی۔ تھینک یو۔ چلیں؟ اس نے آسمان کو دیکھا، شام ڈھلنے کو تھی۔ ہاں